اللہ دی نعمت تے نگاہ رکھے، تکلیف تے نگاہ نہیں رکھے۔ ایک اپنے بزرگ کو پیر کو مرید خط لکھی اور پورا خط پریشانی نہ بھر چکا، فلانی پریشانی فلانی پریشانی فلانا کرو فلانا کرو، کون سمجھے تو شاید پیر کو وظیفے دسے سی لوگ دور تھی سر، لیکن اللہ والے دی نگاہ عجیب ہے، اللہ والے دی نگاہ عجیب ہوئی۔ انہوں نے صرف ایک جملہ لکھے، انہیں جواب ہے لکھے رہے کوئی لوگ نظرین لیکن ہمیں دکھے میں گرا رب دا نعمت ہے وہ نہیں نظر آتا، جی دکھے بھی فرشت بنائی رب دے نعمت نہیں فرشت بنا میں آتا، اللہ دے نعمت نہیں فرشت بنا میں آتا۔ یہ سرے دار ہے، مثال سرے دار ہے، صرف سرے دار ہے، اکھی صحیح کم کرے جاتا ہے، زبان کم کرے جاتی ہے، دماغ کم کرے جاتا ہے، کان کم کرے دیتا ہے، ہاتھ کم کرے دیتا ہے، پیر کم کرے دیتا ہے، سارا وجود کم کرے دیتا ہے، صرف تے وہ درد نظر دے سر دا یہ سارا نعمت نہیں نظر جاتا۔ سچی گل ہے فقیرو، جڑے میرے اصل اللہ دا نعمت دیکھ سو، اللہ دے نعمت دے اوپر نگاہ رکھ سو، آپ پہ خود کو خود شکر ادا کیوں کریں۔ حضرت صاحب علیہ وسلم مرید نہیں ہے فقیرو، دنیا میں وسعت دی ہے، اللہ کی فضل کرام کا وسعت، حضرت کی مدار کو دے سال جمال حیات ساری امت تے کرم فرماؤ آمین۔ پوری پہلے حضرت سے کرامت اسلام گھروں ساتھ کھوتس یک لوگ بیٹھے نا یہ تاک مثال میں ساتھ کھوتس گھروں لنگر اتنے وڑھنی ساتھ اپنا کھوتس رستے بچ آئیے کہ اب وہ دکھو کھڑا پٹو سنے لے جو سابہ سنے لے کیا سنے لے ساگے سنی دے ساگ ذرا نرم تھی بنے لذیذ تھی بنے وہ تھوڑا جا سنونا ہوگا یہ ہوگا نا ساگ اپنا پچیس لیکن وہ جرا پٹو ہے ہمیں جو ساگ ہے جیش ہے وہ رستے میں چکی میں بندہ کتیا کھڑا وہ بھی نہ چا پچیس کہیں گا وہ بھی ہوتے جا رکھے ساگ میں ہوتے ایک لندر جنہیں نہیں پہنیا سٹے سے ساگ جرا سونا تھی گلی سیٹ کرا کے آگی تو لوگ دروازہ بلا آتا وہ دروازے وچ اندھی حضرت صاحب دروازے کو نکل دے بابا باہر نکل دے وہ دروازے پہ پہنچے تو السلام علیکم کی تو سرکار کو سلام فرمایا فقیر نے کیا چاہیے حضرت صاحب لنگر واسطے صاحب چاہیے آپ فرمایا رکھا صرف تو لہار کو رکھ کہ وہ رکھے میں نے کھولے یہ کھولیس جرا اتر پتو ہے جو ساگا جریش ہے میں نے اے اپنی چاہیے واپس ساگ لنگر ایتی یا کچھ نہیں ہے یا کچھ یہ جرا دو رکھی ہوئی سامان ہے اپنا چاہیے نہیں بلا یہ لنگر دینے دے یہ واپس چاہیے نہیں جرا ساگ یہ لنگر ہے وادی حضرت صاحب کا آخر میں انداز کیجیے ہاں میرے اکھی میں میر جانے کی بھی سب تو پتا پڑا ہے لوگ ان پر اوپر پر جائز ایریا ہے شاید سب کو ایچی تربیت کی تھی جاؤں دہاڑے کو اور ایک گھر جو بن گیا میں سارے تریم دی کو خبردار کہتا پر خدا مٹا بیٹھا سارے کو حرام کو بچا اچھا بارہ کو فقیر نہیں گزری تھے کہ بیمار ہے اچھڑ گئے ان کو پیچھے میں آدھیانہ سے دعا بولو وہ ڈور بھی نہیں سکتی دعا بولو فقیر ہے کہ اللہ دی مان ہی شکر پر آپ پہ ویندی فضول کار دی نلکے تک ویندی بارو تک دی نماز پڑھتی اٹھ دی پڑھتی یہ تھوڑی ہے تک نعمت لیکن آپ کیا چاہیے دائی بلا فقیر اگلا جمعہ یہ ہے کہ جملہ ایک مجھے کہ تیرے پوترے پوترے والے ہیں پوترے والے ہیں پوترے جنہیں دانے بڑی کریں اللہ دی بندی تیرے پوترے والے ہیں اجر تو آدھی میں کیچا پڑھنے آپ ہو جائے بارہ آج کرنا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا پہلا کام پہلا عمل فقیر کی آج کرنے اللہ کا شکر ادا کہ میں شکر ادا کروں بے شک سارے روزے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش کرنے دا دے سارے نمازاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش کرنے دا دے
سارا تراویہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا نہیں، سارا تلاوتاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا نہیں، لیکن توفیق بھی کیے ٹوٹا پھوٹا روزہ تھی دے پائے، تمہیں توفیق نہ ٹوٹا پھوٹا نمازاں تھی نہ دے پائے، تمہیں توفیق نہ ٹوٹے پھوٹی تراوی تھی دے پائے۔ اصل یوں شکر پڑھوں مولا کریمہ تیری مہربانی تیرے احسان نہ ٹوٹے پھوٹے روزے تھی پائے، تیرا شکر، ٹوٹا پھوٹا نمازاں تھی پائے، تیرا شکر، ٹوٹی ٹوٹی تراوی تھی پائے، تیرا شکر، ٹوٹی ٹوٹی تلاوت تھی پائے، تیرا شکر۔ سب کروں پہلا عمل فقیر نواز کرنا کہ اللہ کا شکر ادا، شکر ادا، اور شکر دوتے کیا منسی شکر دوتے تیرے رب وعدہ کی اللہ سے فرمائے لئن شکرتم لأزیدنکم، اے میرے محبوب کے غلامو اگر شکر ادا کرے سو تو مزید نعمتہ دے ساں، وعدہ کی اللہ سے لأزیدنکم، لاؤں بھی تاکید واسطے، نون بھی تاکید واسطے، شکر ادا کرے سو ضرور پہ ضرور تو مزید نعمتہ دے ساں۔ اللہ دا وعدہ ہے نا، شکر پڑھ سو مزید نعمتہ دے ساں۔ ٹوٹے پھوٹے میرے روزے ہوتے ہیں جنہیں رب دا شکر ادا کرے سو مولا تیری مہربانی نال روزے تھی پڑھ، جنہیں شکر ادا کرے سو رب دا وعدہ ہے مزید نعمتہ دے ساں، اللہ مزید سونے روزے رکھے سی جانے ٹوٹی پھوٹی نماز دوتے جنہیں رب دا شکر ادا کرے سو رب سب اپنی مہربانی نال وعدے دے مطابق سب سنی نماز پڑھنے کی توفیق دے سی، جنہیں شکر ادا کرے سو جیری نعمت ہوتے شکر ادا کرے سو اللہ وہ نعمت بعد لے سی، روزے دے شکر کرے سو رب روزے مزید سوڑے رکھنے کی توفیق دے سی، نماز دے شکر ادا کرے سو رب مزید نماز سن کی پڑھنے کی توفیق ادا کرے سو، کہ مزید تلاوت دے ہوتے اللہ کا شکر ادا کرے سو اللہ مزید تلاوت کرنے کی توفیق دے سی، یہ تراوی دے ہوتے اللہ کا شکر ادا کرے سو رب مزید تراوی سن کی پڑھنے کی توفیق ادا کرے سو۔ پہلا عمل فقیر نواز کرنے کہ اللہ کا شکر ادا، اللہ دے گھر رہ جائے بیٹھے تیرا شکر، یہ ہے یہ آپ کو آئے ہیں یا سب کو کھیلنا ہے؟ کھیلنا ہے، سب کھیلنا ہے، بلکہ فقیر ایک جملہ آج کرے دارا دے، ایک اللہ والے دا بولیا ہوا جملہ ہے، اللہ والے دا بولیا ہوا جملہ وہ فرمے دیا کہ بھئی اللہ کریم کھیل کے سب کھیل رہے اپنے باقی ہے ہی میں کہ اللہ دے گھر دے ہوں چنگے کم پاسے آؤں، چنگے کم دے پاسے ڈور کو 100 روپا پلان کیا 100 کم یاد ہوتا ہے یا فلانا کم کرنے تو کلے بیدا فلانا کم کرنے تو کلے 100 روپا پلان کیا 100 کم ہی یاد آؤں 100 کم یاد آؤں کہ اللہ علیہ پاسے ڈور کو اللہ دے نیک بندی علیہ پاسے ڈور کو 100 روپا پلان کیا، لیکن میرا رب دا مہربانی نہیں، بڑے کریم رب دا کرم نہیں ہے کہ انہیں سارے رکاوٹیں کو کھیل کے کھس کے سب کے لئے شیطان روکن والا، نفس روکن والا، ماحول روکن والا، یار اتنا نماز نہیں تھی بھی اڑے بنا پہ یہ ہے اتنا جماعت نہیں تھی جمعہ نہیں تھی نا اڑے بنا پہ یعنی 100 رکاوٹ ایک مثال دینا پہ 100 رکاوٹ پیشن گیا، لیکن کریم کا کرم ہے اس کا رکاوٹ تو ہوں کٹھے ایسا نہیں کر سکتے ایسا نہیں کر سکتے ایسا ہوں کٹھے کٹ کے کھیل کے سب کو اپنے اور اپنے گھر میں کوئی بندہ ہر کہیں نہیں آنے یہ ہے نا اپنے گھر میں کوئی بندہ ہر کہیں نہیں آنے جب وہ اپنا سمجھتے ہو کو آنے جب وہ اپنا سمجھتے اپنے گھر جو کو کے نمبر یہ بیچارہ شکر ادا نہ کرو اس کو اپنا سمجھے دے اپنے گھر اجاؤں دی منت کہیں نہیں اجاؤں دا احسان کہیں نہیں اجاؤں دا کرم کہیں نہیں سارے ہوتے اپنا سمجھے سے اپنے گھر رہے چاہوانی پیسے اپنا سمجھے سے اپنے گھر رہے قدم رکھانی پیسے اپنا سمجھے سے سب متھا ٹیکانی پیسے اپنا سمجھے سے سب روزہ رکھانی پیسے اپنا سمجھے سے تراویح پڑھانے دے اپنا سمجھے دے اپنی کتاب کھولنے دے اپنی پاک کلام کی تلاوت کرنے دے اپنا سمجھے دے سب کرو پہلی گا تو گرو اللہ دا شکر ادا یعنی شکر پڑھسوں بقایا جتنے جانے بچے کرنا اللہ سی سوڑے روزے رکھوے
نال سونی نماز پڑھے سی یہ شکر دے صدقے نال ساری تراویح کو سونا بنا چھڑے سی یہ شکر دے صدقے نال ساری تلاوت کو سونا بنا چھڑے سی پہلا عمل شکر ادا دوسرا عمل فکر ہو دوسرا عمل استغفار اللہ کو معافی مانگو اللہ کریمہ جنہیں نمازاں پڑھیں سے سارے نمازیں میں کمیاں بتائیں سارے روزے میں کمیاں بتائیں سارے تلاوت میں کمیاں بتائیں سارے تراویح میں کمیاں بتائیں ایسا معافی اور معافی منگن والا میرے رب ڈاڈھا پسند معافی منگن والے کو اللہ سے پسند ہے اور اللہ دے نیک بندے اللہ دے مقبول بندے اللہ دے پیارے بندے انہیں اپنے زندگی کو ثابت کیتے انہیں اپنے زندگی نال ثابت کیتے جے نیک ہاں لیکن کدے ہی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھانے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے گناہگاریں بھی صف وچ کھڑا کے اللہ نال گل کرے گناہگاریں بھی صف وچ کھڑا کے اللہ نال گل کرے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ جوان ہے جنہی پیدائش ولادت میرے آقا علیہ السلام دے ظاہری زندگی میں تھئی آپ دنیا دے ہان پہ حسن بصری کی ولادت سبحان اللہ اور ایک اماں صحابیہ ہے اور جلے یہ جائے کہ وہ اماں چاہ بھی یہ پیارے آقا علیہ السلام دے کو اور عرض کی تیسی سنا انہیں منہ میں جلاب پیسن کرتے ہیں انہیں دعا ہی لے یہ آقا علیہ السلام نے لاب پیسن کیا اپنی دعا مبارک میں دی اور دعائی فرمائی دعائی فرمائی جنرہ خوش بخت لے صحابی بے شک نہیں پڑھ سکیا لیکن خوش بختی ہے کہ پہلی رضا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک اور حضور کی دعا مل گئی آقا کی دعا مبارک ملی ہے دعا ملی ہے اور غلامی نصیب تھی یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی غلامی نصیب مرید ہے مولا کائنات مرید مولا کائنات ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نام ہے آپ کی غلامیت رہے گا آپ کا جتہ جڑا رہے گا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ایک دہاڑے میں خانے کعبہ کا طواف کرنا خانے کعبہ کا طواف کرنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ طواف کے دوران ایک بندے تے رونے دی آواز آئی طواف کے دوران ایک بندے دی کعبہ بیت اللہ دے نیڑے کروں ایک بندے تے رونے دی آواز آئی اور اینچا روندا پے اینچی آہوزاری کھڑے دا کھڑے اینچا انداز رکھی کھڑے اینچا انداز آج تک میں کہیں نہ نہیں تھا اور ان دی آہوزاری سن کے انہیں رون کو سن کے ان کی آواز کو سن کے میرا اپنا جگر پھڑتا کیا آدھا کھڑا یہ چھے انداز میں دعا کھڑا بندہ آدھا ایک کھڑا والا کریمہ میرا رب کائنات جتنے پانی پیدا کیتے نہیں سمندر تے دریا پیدا کیتے نہیں انہیں پانی دے قطرے گھٹے میں نے گناہ بھت مولا دنیا تے جتنا درخت پیدا کیتے نہیں انہیں درخت نے پاتر کھاتے ہیں میرے گناہ بھت مولا کریمہ جتنے ریت دے ٹپے پیدا کیتے نہیں ریت دے ٹپے دے ذرات تھوڑے ہیں میرے گناہ بھت مہربانی کرنا معافی منگنا معافی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں آہوزاری سن کے جملے سن کے میرا اپنا دل جگر پھٹتا ہا بڑی مشکل نال سب چکر پورے کیتے طواف پورا کیتے دل طواف کر کھڑا پیچھے روک کیتے جتھوں آواز ہوندی پئی دیکھا صحیح کیرا مجرم آیا کھڑے کیرا گنہگار آیا کھڑے کہ جرا ایچے انداز نال اللہ تعالی دی بارگاہ وچ آہوزاری کردا کھڑے دیکھا تے صحیح ہے کون کہ معافی منگن والا کون ہے کہ گنہگار کون ہے کہ مجرم کون ہے اور میں نے روک کیتے جنے خانے کعبے دے نیڑے آیا کیا دیکھا ایک بندہ اپنے اوتے چٹی چادر سٹی کھڑے اور کعبے دا خلاف پکڑی کھڑے خلاف پکڑ کے ہی انداز نال دعا کرے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ آہوزاری کردا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہیں میں ان کی آہوزاری سنیے میں تو ویسے پریشان ہوں میں اپنا کلیجہ پھٹتا ہوں کڑ تے ہاتھ رکھے میں کہ یار
جیڑا گناہگار ہے بس کر اگر ہونی نہیں بخشے گا تو کہیں نہیں بخشے گا مہربانی کر تیری آواز نہ میرا جگر پھٹ دے ہن بس کر وہ دکھاؤ تے صحیح کون آیا کھڑی تو منہ تے دکھاؤ چہرہ تے دکھاؤ کیڑا مجرم آیا کھڑی کیڑا گناہگار آیا کھڑی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جڑے نے ان کپڑا ہٹائے منہ تو ڈٹھے بھی کون ہا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے زین العابدین کون ہے کون ہے کہنا پتر ہے حضرت امام حسین عالی مقام کا شہزادہ ہے جیدہ دادا مولا کائنات ہے اور جیدہ نانا امام الانبیاء ہے سادات کا سردار ہے اور ہندے کو نسل سادات بھی چلی ہے جتنے سادات دنیا کے موجود ہیں سارے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے ہیں آپ نے شہزادے ہیں اور انہوں جوان کا نسل ہی جہاں جیدہ دادا وہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ جیدہ دادے کو میرے آقا فرمائے جیدہ میں مولا ہوں علی مولا یہ دادے نشان اور دادے نشانے ہیں میرے آقا فرمائے علی جنت دروازے پہ کھڑا ہو سے تیری اجازت دے بغیر جنت جوانی کوئی نہ سکسی کہ وہ تم اجازت دے سے جنت تو ہو گیا دادے نشانے ہیں جنت ٹکٹاؤں دے ہاتھ تھے جو سے اور ساری کائنات کا مولا ہے ساری کائنات کا سردار ہے ادارے نشان ہے نانے دی کیا شان ہے نانے دی کیا شان ہے نانے دا کیا مقام ہے آہ اکبر نانا وہ ہے کہ 1,40,000 پیغمبر کی منتظر کھڑا ہو سکتا میرے آقا دا انتظار کھڑے کرے دے ہو سکتا رب غضب بچے ہے غصے بچے ہے آمن لال آوے تے میرے رب دا غضب کے غصہ کھڑا اے ہے نسب اے ہے شان آلہ نسب تے لحاظ لا اور عبادت کی چکر رہا جیدہ تخلص سجاد جیدی صفت کیا ہے سجاد سجاد آدھے ڈھیر سجدے کرن والا کتنا ڈھیر سجدے کرے رہا روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھنا نسب ایجدہ آلہ اور عبادت ایجدی کیوں عبادت دی وجہ کروں جیدی صفت اور لقب بھی سجاد بڑھ گئے تو سجدے کرن والا لیکن رودا کی میں کرے رودا کی چھے انداز نہ لگے سب کو سکھے دا کرے سب کو سکھے دا کرے اے میرے محبوب دے غلام ہو جینے عبادت گزار پڑھ جو اپنے آپ کو عبادت گزار نہ سمجھائے اپنے آپ کو سجدے کرن والے نہ سمجھائے اپنے آپ کو گناہگار دی صف وچ کھڑے سو رو سو میرے رب کو یا صف پسند ہے اور یہ رومن پسند ہے یہ صف وچ کھڑ کے رومن والے میرے رب کو پسند ہے یہ خاطر رو نہیں کھڑے امت کو سکھلے نہیں کھڑے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ جلے اچھے امام زین العابدین کا چہرہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ زین العابدین یہ کیا کھڑا کرے نہیں اپنا دادا دیکھ اپنا نانا دیکھ ایدے شانے والے والا تم ہی انداز نہ دعا کھڑا ہو جی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے حسن بصری آپ یہ نانے جواب نے دیتا دادے جواب نے دیتا کون چھوڑے سی میں رب کو منے گا کھڑا رب کو معافی منگا کھڑا رب کو معافی منگا کھڑا کیا واقعی جواب نہیں دے سن کیا واقعی جواب نہیں جواب نہ دے سن لیکن امت کو سمجھے دے کھڑے ہوئے صرف اور صرف نسب نہ دکھائے صرف اور صرف اپنا خاندان نہ دکھائے اتنا محنت بھی کر لی رب کو مناونے اپنے آپ کو گناہگار دی صف وچ کھڑاونے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی 70 سال عمر ہے 70 سال عمر ہے 15 سال بچپن دے نابالغی دے عمرے تے رجسٹر کا نہیں کھلیا ہوا 15 سال کٹ سکو
70 سال باقی پر بیٹھے 55 سال امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں 55 حج پیدل کی کتنی حج کی تنسی زندگی 55 سال ہے یہ نا وہ تو 55 تھی ان کو حج فرضی کہنا پہلے 15 سال سے 55 دیتا ہے انہیں میں حج فرضی کہہ رہا جو ہی حج فرض ہے جو حج نہیں چکا اور پیدل حج کرے پیدل ٹور کے بنا حج کرے اور پیدل حج پڑھیں 55 اور 40 سال اشاعت حضور فجر کی نماز اشاعت حضور فجر کی نماز کتنی دہاڑے اعتکاف دے دادی اعتکاف دے دادی اعتکاف کا مہینہ مہینہ نہیں سال نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 40 سال اشاعت حضور فجر کی نماز پڑھنا آکھن سو کا ہے سال دے راتی نہیں جرانے یہ 2 گھنٹے دے راتی ہونے تو سال دے راتی نہیں ہونے نہیں ہونا سال اشاعت پڑھ کے جو صبح دینی نہیں تھی نا پاسے تھک ہوئے نا پاسے پترے دے دینی تھی نا 40 سال تک اشاعت حضور 55 حج پیدل پڑھیں سی اور اشاعت حضور 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہے لیکن جلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہے جوان اپنے چٹی داڑھی کو ہاتھ تھچ پا کے رونا اللہ این بٹھڑے کو کشے گئے انہیں کو کوئی نیکی کہے کوئی سونا عمل کہے نہیں بولا یہ چٹی داڑھی ہے تیرے محبوب کا فرمان ہے رب کو چٹی داڑھی کو حیا ہوندے شرم ہوندے بولا یہ چٹی داڑھی کا صدقہ معاف کرے ان بٹھے کو معاف کرے اس کھیلے بن سکے محبوب کے غلام ہو اپنی عبادت تو نہ دکھائے محنت تو نہ دکھائے اگر دیکھو تو رب کی رحمت تو دکھائے دیکھو تو محبوب کے کرم تو دکھائے اور مورخین لکھے جلے آخری حج تے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کعبے دا طواف ہی کرنے بدن تے روندے ہی بدن اپنی چٹی داڑھی کو پکڑی بدن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں معافی مانگتے بدن آخری حج جلے طواف کرنے بدن روندے بدن کعبہ بیت اللہ دے در دیوار وچ آواز آئی ابو حنیفہ صرف تے کو نہیں سے بخشا قیامت تک تیرا تیرے پیچھے لگ سی کوئی بخش یہ انداز میرے رب کو اچھا پسند ہے یہ انداز کہ صرف وہ دی بخشش نہیں سی کی تھی بلکہ ان کے پیچھے چلن والے سارے دی بخشش کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ فرمیدن کہ کعبہ بیت اللہ دے مطاف وچ پتھری کے دوتے اپنے پیشانی رگڑے دا بیٹھنا انہوں نے پتھری چاہن کہ فرش نہ ٹھنڈے پتھر کہنے لگے پانا پتھری چاہن فرش کوئی نہ پتھری کے دوتے اپنی پیشانی رگڑے دا بیٹھ اور اللہ تعالی دی بارگاہ میں عرض کرے دا بیٹھ میں نہ گویم کہ طاعت و وزیر قلم عفو پر گناہ کش مولا اے نمی ادا میرے نیکیاں قبول کر میں صرف ایک درخواست کرنا میرے گناہ دوتے معافی والا کلام دے سبحان اللہ یہ جنہیں لوگ کلو جنہیں یہ انداز اپنا ہی کرنا سب کو انداز اپنا اللہ کریمہ معافی مانگتے ہیں جنہیں روزے رکھن سے روزے سارے روزے اقوام مدد نہیں جنہیں نماز پڑھن سے نماز اقوام مدد نہیں سارا تلاوت اقوام مدد نہیں اصلا معافی مانگتے ہیں مہربانی کر سب کو اپنی رحمت نال بخش سب کو اپنے فضل و کرم نال معافی اللہ دو عمل تریجا کم فقیر عرض کریں اصلا سارے رمضان شریف انہیں دہائے اپنی زندگی دے سارے گناہ مٹوا اللہ کو معافی مانگ کے توبہ کر کے زندگی دے سارے گناہ مٹوا کیونکہ میرے آقا کا فرمان مبارک ہے حدیث پاک پہلے بھی سنا رہا ہے بارہا پچھلے جمعے شاید سنائی ہو پچھلے جمعے حضور علیہ السلام جلے ممبر تے چڑھے آمین فرمائیں
پہلی پوڑی تے آمین، دوسری پوڑی تے آمین، تیسری پوڑی تے صرف ایک پوڑی فقیر عرض کریں گے، ایک پوڑی دے اوپر تیرے قدم رکھے نے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نازل ہے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ رمضان شریف کا مہینہ پاوے اور اپنے گناہ نہ مٹوا سکے وہ برباد تھی وے اور وہ ذلیل تھی، وہ برباد تھی وے وہ ذلیل تھی وے. اے جبریل دعا کھڑا منگدے حضور آمین آپ کے مور کھڑے رہنے اللہ قبول فرما باقی جڑا رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنے گناہ نہ مٹوا سکے وہ بربادی دینا ہے، وہ بدبخت ہے، وہ ذلیل تھی. ایسا سارے گناہ اپنے مٹوا کہ محبوب کے فرمان کے مطابق بدبختی کو بچ کو سکتا بربادی کو بچ کو سن ذلت کو بچ کو سن اپنے زندگی کے سارے گناہ ہیں اللہ کو معافی مانگ توبہ کر اور توبہ کی عادت بنا ہر ویلے انسان استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، معافی مانگتا رہنا ہے. بالخصوص ان جہاڑے میں تیرے جہاڑے بچے کریں چند جہاڑے بچے کرنے میں اللہ کو معافی مانگی لوں اپنے گناہ مٹوا گناہ مٹوا میرے پسند سوکھے میرے پسند یاد اگر مجھے مٹ لیں لیکن ای مہینے میں سوکھے میرے پسند اگر نہیں آنکھیں نہیں مٹ دے لیکن ای مہینے میں تاں سوکھ تھی ویسی مہینے میں اللہ کریم سب کو مٹوان کی توفیق عطا فرمائے خاص نعمت کی توفیق عطا فرمائے. کیوں سوکھا مٹتا ہے مہینے میں؟ یہ مہینہ آئے مٹا ہمارے گناہ، یہ مہینہ آیا ہی گناہ سارے سارا نہیں. رمضان کا معنی ہی سارا والا ہے کہ سارے گناہ کو سارا نہیں، سارے گناہ کو ختم کرانا ہے، مٹاوانا ہے. یہ مہینہ ہی مٹاوانا ہے. بلا دل اسا مٹوے سو ارادہ کر کے سن والا مٹا جا مہینے میں مٹ کو سے یاد کر کے سب کے مٹ کو سب کے مٹ کو سے جبکہ رحمت کے دروازے سارے کھلے پائے، آسمان کے دروازے سارے کھلے پائے، جنت کے دروازے سارے کھلے پائے، دوزخ کے دروازے سارے بند تھے پائے. یعنی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آسمان کے دروازے کھلے پائے، جنت کے دروازے کھلے پائے، دوزخ کے دروازے بند ہیں. اور کم سوکھا نہیں تھی گیا وسطی رحمت کھڑی ہے، زحمت کا نہ ہی کہے وسطی رحمت کھڑی ہے. جنہیں رحمت کے دروازے کھلے پائے کیوں کھولی بیٹھے کھولی ہی خاطر بیٹھے کہ رب دروازے رحمت نے کھولے ہی خاطر بیٹھے دروازے کھول کے رحمت کی بارش بسے اور یہ بارش چلے توبہ چکرے سو مفت چمو سوکھی دل بسے اپنے ساری زندگی دے گناہ میں دعا گئی اپنے کھاتے صاف کر گئی. اللہ کریم سب کو توفیق دے سارے گناہ محض اپنے فضل و کرم دے اللہ سارے گناہ میں دعا کتاب چکا ایسی معافی دے بیچا. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کینچی ہے جنہیں گناہ لکھ میں دے اللہ سی فرشتے کو لکھ گناہ لکھ میں دے اللہ سی کہیں کو لکھ میں دے فرشتے لکھ دے فرشتے گناہ لکھ دے فرشتے. لیکن جنہیں انسان توبہ کر دے استغفار کر دے جو عمل سونا چا کر دے جنہیں مٹاون دا وقت دے اللہ فرشتے کو نہیں ادا مٹاؤ اللہ سی آپ اپنے ہاتھ نال مٹاؤ لکھن میرے اپنے ہاتھ نال نہیں لکھے گا. یہ بھی کرم ہے نا گنہگار ہونے دے باوجود بدکار ہونے دے باوجود ایبے ہونے دے باوجود جنہیں گناہ لکھن دا وقت دے اپنے ہاتھ نال نہیں لکھتا معلوم تھی دے سارے نال کیجنا پیار ہے رحمان ذات سارے نال کیجنی محبت ہے. سارے غلطے ہی لکھن کو گوارا نہیں کرنا سارے غلطیاں اپنے ہاتھ نال سارے جرم اپنے ہاتھ نال رب لکھن گوارا نہیں کرتا. پیارا جو ہوئے پیارا لوگ اپنی اولاد بھی خاطر ایمان دے دے اپنی اولاد بھی خاطر ایمان دے دے حالانکہ پیو ماں کو پیار تھوڑا ہے رب کی ذات کو پیار زیادہ ہے. ایک میرا نماز پڑھتا روزے رکھتا پیار نکھٹ ہوا نماز نہ پڑھتا روزے نہ رکھتا بیمار تھے مرنا میں نیڑے تھی گئے پیچھے وہ نمازی پھرا پہ آدھے کو آدھے آدھا ہمیں نماز نہ پڑھے گا روزے رکھے گا اور موت نظر دی پی اسلام موت آوجے نہ تیرے پلے نماز ہیں نہ روزے ہیں کیویں کرے سے وہ نمازی پھرا پہ آدھے انہی نماز تو تے نگاہ اسی ہے ادا کیویں کرے سے پیچھے وہ پھرا
پھرا پیا دے ادا اما کو ساڈا اما کو ساڈا تو گئے اما کو ساڈا ایسے اما یہ تیل چاہتی ہے 60 جا میرے اوپر پھالا اما رون پہ کہ ابا میرا پتری میں کی میں پھالا میں تے کو کی میں پھالا پیچھے نمازی پھرا پیا دے ادا جے اما میں کو ہائے تے نہیں سٹے دی اما کو زیادہ پیار کرنے والا رب بھی میں کو بھاؤ دینا سبحان اللہ اما کو زیادہ پیار کرنے والا رب بھی میں کو بھاؤ دینا یار گناہگار نہیں کہیں ملے ایک ڈھنگ اختیار چا کرے دینا رب کی رحمت کو لٹن پائے گناہگار بدکار ایک ڈھنگ اللہ سے انہیں کو ساتھ لینے انہیں دل لے دماغ کے ساتھ دے رب کی رحمت کو جوش آئے حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ گزرے ظالم گورنر گزرے اور ظلم کے جرہ کی 20,000 مسلمان نحق شہید کی تنسی خیر مسلم تو مکل علاوہ ہے 20,000 مسلمان نحق شہید کی تنسی جنہیں میں صحابہ بھی ہیں بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہیں کو شہید کی تنسی اور ایک جرہ بندہ ظالم لیکن جنہیں مردہ پیا آخری ٹائم ہاں پیچھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجیب دعا مانگتا ہے عجیب دعا مانگتا ہے کیا دعا مانگتا ہے اللہ اللہ تو لوگوں کو معاف کرے تیرا کو کمال ہے لوگوں کو معاف کرے تیرا کو کمال ہے ان کو معاف کر دے کو ساری دنیا ظالم سے لیتی ہے تاں تیرا کمال ظاہر تھی بے سمجھتے بیٹھے اللہ لوگوں کو معاف کرے تیرا کیا کمال ہے ان کو معاف کر دے کو ساری دنیا ظالم سے لیتی ہے پیچھے تیری رحمت کو منے سامنے میں کو معاف کر دے پتہ لگے تیری رحمت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو قیمت دے کہ حجاج بن یوسف آخری ٹائم میں یہ دعا مانگتا پیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا بڑا سیانا ہا اللہ کوئی دھوکہ دے گا اللہ کوئی دھوکہ دے گا بھارت انہیں اپنا ایک جملہ بولے اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے معافی منصوب اللہ معاف سارے گناہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے آپ فرمائے روزے میں کمی کوتاہی آوے کم میں کوتاہی آوے روزے دے وچ رمضان شریف یا عید جہاڑے سب کا فطر کا ادا کیتا کرو فطرانہ چلتا کرو فطرانہ چلتا کرو پر روزے نہ کمیاں کوتاہیاں ختم اور فطرانہ کتنا ہو دوسرے کان کیا ہوئے پیسے کیلی بھی راب دی نتری روزے یا 30 روزے انہیں میں جتنا کمیاں کوتاہیاں ہیں اگر اسے کانک نال کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہو سودا سستا ہے یا مہنگا ہے سستا ترین سستا ہے سستا ترین سستا ہے ایک نو سستا سودا دنیا دے ہو سکتا ہے اسے کانک نال کیونکہ پیسے نہ رمضان شریف دے روزے نہ کمیاں کوتاہیاں معاف کی میرے آقا فرمائے کہ فطرانہ دے سو تھوڑے روزے نہ کمیاں کوتاہیاں معاف کی روزے میں گلہ کی نام سے روزے میں غیبت کی نام سے روزے میں منہ میں کوئی بکواس نکل گئی کرنے نال بکواس کوئی نہیں کہ دماغ میں چاہیے اسی کو ہاتھ نال پیر نال تو کم کیا اس کمیاں کوتاہیاں تھیا اسے دوسر کڑک چلے اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف سبحان اللہ اور دوسرے کام اللہ کے دیکھ رہے سکتا اللہ کے دیکھ رہے سکتا اللہ کو رو دیکھا اللہ کو رو دیکھا کارن کے دیونی اللہ کو دیونی لیکن کیویں دیونی اپنے ہمسائے کو دیونی اپنے رشتہ داروں کو دیونی اپنے غریب مسلمان نامے کو دیونی غریبے کو دیونی اللہ کو لوڑ کہیں نہیں یہ نصیب نظام بنا ہے اپنے قدرت کا نظام بنا ہے اس سارے عید منانے پر ہو سکتے فطرانہ واجب کا چھوڑا امیرے ہوتے کہ غریبوں کو فطرانہ جو دے سن غریب بھی انہیں دے کٹھے عید شریف ہے عید شریف ہے
غریب کسی مدرسے میں طالب ٹکٹر اگر وہ حقدار ہیں اور اتھو دے رہن والے مدرسے والے صحیح طریقے نال اگر خرچ کریں اتھا دیو پہلا حق رشتہ دار دا پوجا حسین دا پریجا طلبا اور رشتہ دارے وچ ٹھیک نہیں دے سکتا پوت کو نہیں دے سکتا پوترے کو نہیں دے سکتا ابا اما دادا دادی نانا نانی انہیں کو نہیں دے سکتا چاہے غریب ہاں البتہ بھرا غریب دے سکتا بھیڑ غریب کو دے سکتا جماعترا غریب کو دے سکتا چاچا غریب کو دے سکتا ماما غریب کو دے سکتا صرف اپنی اولاد اور اپنے دادے بابے انہیں کو نہیں دے سکتا فطرانہ انہیں کو ایسے خدمت کرے انہیں نہیں باقی رشتہ دار اولاد کو علاوہ اور بابے دادے کو علاوہ بے جتنے رشتہ دار غریب ہوئے انہیں کو فطرانہ دے سکتا غریب ہوئے انہیں کو دے سکتا اپنی طرف بھی فطرانہ واجب ہے اپنی ذات دا فطرانہ واجب ہے اور اپنی اولاد دا فطرانہ لینا بھی واجب ہے اولاد ہی چون نابالغ اولاد جنہی نابالغ اولاد اپنی طرف فطرانہ دے اپنی نابالغ اولاد کی طرف فطرانہ لینا واجب ہے اگر واجب ہے نہ دے سی گناہگار ہے اپنی طرف نہ دے سی یا نابالغ اولاد کی طرف نہ دے سی گناہگار ہے اور عبادت ادا کرنا اس اپنی طرف اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف فطرانہ دینا واجب ہے بالغ اولاد اور گھر والی انہی طرف فطرانہ دینا واجب نہیں لیکن اگر دیوے جاتے ثواب تھی اس سمجھ جاتی پہلی اور عید کے لوگ پہلے ادا کریں فطرانہ پہلے ادا کریں قریب تک حق پہنچا تاکہ عید علی جہاں وہ بھی سیما کھین وہ بھی سیما کھا خوشی منا کر وہ بھی عید کو رجن دھوتے ہوئے نامے کپڑے پاک ہوئے ملا وہ بھی باقی لے کر عید شامل کی سکتے عید کو پہلے ادا کر رمضان شریف کے اندر اور انہیں فائدہ بھی آتی سی ہے رمضان شریف ادا کرنا کہ رمضان شریف جرا عمل کتاب یہ اللہ 70 گنا بدھا کے سباب 70 گنا بدھا کے کہ رمضان شریف جیسو یہ اجر میں پوچھ وہ فطرانہ کا ثواب بھی مل پوچھ غریب کی امداد کا ثواب بھی مل پوچھ اور جرا 70 گنا بدھا کے رب لے دے وہ بھی اجر سب مل پوچھ خاطر عید کرو پہلے رمضان شریف دے بیچ ادا کرنا اگر رمضان شریف اتنی دے سکیا عید علی جانے دے سکتے اور بہتر ہے رمضان شریف دے اور عید دی نماز پڑھنا کروں پہلے ادا کرنا اگر پہلے نہیں ادا کر سکیا پیچھے عید دی نماز بعد بھی دے ضروری ہے وہ ادا کریں اور عید الفطر دے ہوتے ہیں سنت کی میں کہ عید کو بینی ہم تکبیرہ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد یہ رسم میں آہستہ آہستہ پڑھنا گھروں کو کر کے بجے عیدگاہ دو اور رسم میں آہستہ آہستہ تکبیرہ پڑھنا سنت نماز اور عید دوتے سنت ہے کہ عید کی نماز کو پہلے کوئی میٹھی شے کھاتی ہے حضور کی سنت پینڈ کھاوے کوئی میٹھی شے پہلے عید کی نماز کرو پہلے نماز گنجان کرو پہلے کوئی میٹھی شے پینڈ کھاوے سیما کھاوے کوئی شے کھاوے یہ سیما بدعت نہیں یہ میٹھی شے ہے میرے آقا دی سنت ہوتا ہے سنت بعد والا آپ چتوال میں ٹھکاوے پہلے سنت ادا کی پہلے سنت ادا انہوں نے